فرمایا وہ فیصلہ کیا تھا، ایک امتحان تھا، لیکن اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ سے مانگی سلطنت، اور فرمایا اے اللہ ایسی سلطنت دے کہ ایسی ملک، ایسی سلطنت کسی کی نہ ہو، اور ایسی سلطنت بھی نہیں۔ جنات شرارتیوں کو بھی قید کر لیا کرتے تھے، اور بعض سے خدمت لیا کرتے تھے، ہوا کے دوش پہ آگ کا تخت سفر کیا کرتا تھا، لیکن انتہائی عاجزی ان کے سارے، اتنی بڑی سلطنت لیکن اتنی متواضع، اتنی عاجزی ان کے ساری، اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے زراعت دی تھی، زمینیں دی تھی، مال دیا تھا، اولاد دی تھی، بہت کچھ دیا تھا، لیکن آئی امتحان، آئی بیماری، سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے 12-13 سال تک حضرت ایوب نے اللہ کی چوکٹ نہیں چھوڑی، اللہ کا در نہیں چھوڑا، مولا سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اتنی بڑی آزمائش اللہ کے اس پیارے پر، اللہ نے یوں تعریف کی، کہا نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے۔ سبحان اللہ، ایسے الفاظ کسی کے لیے نہیں قرآن میں، نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے۔ زندگی آزمائش میں، بیماری میں، بچے مر گئے، زراعت ختم ہو گئی، کھیتیاں ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، صحت خراب ہو گئی، لیکن اللہ تعریف کر رہا ہے نعم العبد۔ ہم تو بس اوقات شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، ذرا سی 99 نعمتیں ہیں، ایک چلی جائے تو نعمتیں نظر نہیں آتی، وہ تکلیف ہی نظر آتی۔ ہزاروں نعمتیں ہیں، ایک چلی جائے تو شکوی ہیں، نعمتوں پہ شکر کوئی نہیں، نعمتوں پہ شکر کوئی نہیں، نعمتوں پہ شکر کوئی نہیں۔ فرمایا نعم العبد، کیا ہی میرا اچھا بندہ ہے، کیا ہی میرا اچھا بندہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، اور حضرت انبیاء، مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور پھر انسان، حضرت آدم کی پیدائش اور شیطان کی سرکشی، اور اس کا انسانوں کو اغوا کرنا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ تنزیل ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، تعلیم دی، ترغیب دی، عبادت اللہ کی اخلاص کے ساتھ۔ اللہ رب العزت عبادت کو ملاوٹ کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔ جس عبادت میں غیر اللہ آ گیا اور غیروں پہ نظر آ گئی، اللہ کے ہاں وہ عبادت قبول ہے۔ عبادت اللہ کے ہاں وہ قبول ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اللہ رب العزت، ایک شرک ہوتا ہے کھلا شرک، اور ایک شرک ہوتا ہے خفی شرک۔ آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک خفی کا بڑا ڈر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا ریا، نام و نمود، ریا، نام و نمود، ریا اور نام و نمود۔ پہلے تو نیکی کرتے کوئی نہیں ہے، اگر تھوڑی بہت ہو بھی جائے تو وہ اچھی طریقے سے ہوتی نہیں ہے، اگر اچھی طریقے سے ہو جائے تو ریاکاری سے ساری ضائع کر دیتا، ریاکاری سے ساری، بس دنیا سے تعریف لینی ہے نا، دنیا سے واہ واہ لینی ہے، ہاں دنیا سے تعریفیں لینی ہے نا، اللہ کی خالص اللہ کے لیے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اخلاص آتا بڑا مشکل سے، عمل سے پہلے بھی نیت صحیح کر لیا کریں، عمل کے دوران بھی اپنی نیت پہ نظر رکھا کریں، اور عمل کرنے کے بعد بھی اللہ سے کہا کریں اللہ قبول فرما لے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مشرکین کی مذمت فرمائی، تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں تو اترانے لگتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہدایت پہ چلنے والوں کی نشانی بتائی، اللہ کی بات بہت توجہ سے سنتے، اللہ کی پیغام بہت توجہ سے سنتے، ہدایت کی بات بہت توجہ سے سنتے، اور توجہ کے سننے کے بعد پھر اس پہ عمل بھی کرتے۔ فرمایا یہی لوگ عقل مند لوگ ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں جو اللہ کی بات توجہ سے سنتے ہیں، محتاج بن کے سنتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا عقل مند لوگ یہی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جن کا سینہ اللہ کے لیے، اسلام کے لیے کھول دے، ان کے لیے اسلام کے ہر حکم کی تعمیل آسان ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دل کھل گیا اسلام کے لیے اور اس میں نور داخل ہو گیا، اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا 3 علامتیں، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول۔ 3 نشانی ہیں۔ پہلی نشانی فرمایا آخرت کے گھر کی طرف رجوع ہو جائے، دوسری نشانی دنیا کی زندگی سے دل اچاہٹ سا ہو جائے، تیسری نشانی جہاں جانا ہے اس کی تیاری میں لگ جائے۔ جہاں جانا ہے، جہاں شفٹنگ ہے نا، جہاں ابا گئے، دادا گئے، نانا گئے، کئی لوگ شفٹ ہو گئے، اس کی تیاری میں لگ جائے۔ فرمایا یہی ہے اللہ رب العزت نے نور اسلام دے دیا، نور ایمان دے دیا۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا اور مثالیں دی کہ جس کے اندر بہت سارے شریک ہوں جس غلام میں، وہ بہتر ہے یا جو ایک کا ہو؟ ظاہر ہے جو ایک کا ہوتا ہے اس سلامتی میں رہتا ہے، تو جس کے بہت سارے معبود ہوں وہ تو الجھا ہی رہتا ہے، اور جس کا معبود برحق ایک ہو
وہی اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا دنیا آپ سے کہتی ہے آپ چلے جائیں گے تو آپ کا دین بھی ختم ہو جائے گا، انہیں کہہ دو اگر میں مر جاؤں گا تو تم کون سے زندہ رہو جاؤ گے، تم نے بھی مرنا ہے، سبھی نے مرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے، وہ مولا فیصلہ فرمائیں گے حق سچ کا، اجر کے لحاظ سے، سزا کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق